گوارا نہیں کرتے. رسول اللہ نے فرمایا اچھا اتنا گرا ہوا ہے یہ بچہ مردار تمہاری نظروں میں, اتنا ذلیل ہے. پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے, یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ ذلیل اور گری ہوئی ہے. اور ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا ایک سامان ہے, دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ایک سامان ہے جو تمہارے سامنے ہے, سارے اس کو استعمال کر رہے ہیں, کافر بھی مسلمان بھی کافر بھی مومن بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور پھر فرمانے لگے کہ یہ جو ہے نا چند روزہ ہے, مگر یہ سامان کیا ہے؟ چند روزہ ہے. آخرت کا سامان وہاں کی عیش و عشرت, وہاں کی نعمت دائمی ہے, وہاں اصلاح فیصلہ کرنے والی ایسی ذات ہے جو عادل ہے, قادر ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں. پھر فرمایا کہ جب یہ دونوں کی حقیقت ہے, دونوں کی ایک دائمی رہنے والی چیز ہے, دوسرے کی چیزیں چند روزہ ہیں, اور ایک کی بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک, اور ہے بھی بڑی قیمتی وہ ہر لحاظ سے, خوبصورتی کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے, اور دوسری اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ غیر قیمتی ہے, کوئی وقت نہیں رکھتی. پھر ایک دائمی رہنے والی, ایک چند روزہ. تو تم دنیا کے بیٹے مت بنو, آخرت کے بیٹے بنو. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں, پر تم دنیا کے بیٹے مت بنو, آخرت کے بیٹے بنو. ہوش سے کام لو, عقل سے کام لو. دنیا چند روزہ ہے, عقل سے کام لو. دنیا کے بیٹے مت بنو, آخرت کے بیٹے بنو. آج تو لوگ دنیا کی معمولی چیزیں دیکھتے ہیں تو منہ سے رال ٹپکتی ہے, رال ٹپکتی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی چارپائی پہ لیٹے ہوئے, ننگی چادر بھی کوئی نہیں, دلائی بھی کوئی نہیں, خالی چارپائی, بالکل ننگی چارپائی. اور جسم مبارک پہ بڑا نازک جسم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ جسم اطہر, وہ نازک جسم, اس پہ چارپائی کی رسیوں کے وہ نشانات بنے ہوئے. تو حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا وہ آبدیدہ ہو گئے. بولے کہ اللہ کے پیارے رسول, یہ قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں یہ تو سونے اور چاندی کے محلوں میں رہتے ہیں, عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے محبوب ہیں. پھر اللہ سے دعا کرے اللہ یہ چیزیں آپ کو عطا کر دے. رسول نے فرمایا عمر یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں, دنیا کی چند روزہ زندگی میں ان کے لیے, اور یہی چیزیں ہمارے لیے آخرت کی دائمی زندگی میں. اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے رکھی ہیں, ہمارے لیے مقدر کی ہے آخرت کی دائمی زندگی میں. یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, لہذا ہم چند روزہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پہ چلتے ہوئے مسافر کی طرح گزاریں گے. مسافر حقیقی گھر ہمارا آخرت ہے, یہ چیزیں وہاں استعمال کریں گے, یہاں نہیں. اب دیکھیں اللہ نے سونے اور چاندی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے دنیا میں. اب دیکھیں سونا جس کے پاس ہے اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ پھر تو ڈالر بھی اس کے پاس ہے, پاؤنڈ بھی اس کے پاس ہے, ریال اس کے پاس ہے, درہم اس کے پاس ہے, پاکستانی اس کے پاس ہے, جو بھی چیز وہ لینا چاہے. کہ اللہ نے سونے کو اتنا قیمتی بنا دیا ہے, لیکن سونے کی مثال ذکر کر کے کہ میں اگر یہ ڈر مجھے بندوں کی طرف سے یہ خطرہ نہ ہوتا, اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بندے سارے کفر اختیار کر لیں گے دنیا کی وجہ سے, کہ انسانی مزاج ایسا ہے دنیا کی طرف یہ کیا ہے, مائل ہے, مائل ہوتا ہے. تو میں کافروں کے گھر اور گھروں کے جتنے لوازمات ہیں وہ سونے چاندی کے بنا دیتا. یہ ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ بے شک یہ البتہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے, یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. یہ سونا, یہ چاندی, سونے کے گھر, سونے کی سیڑھیاں اور سونے کی چارپائیاں, سونے کے صوفے, برتن, یہ کیا ہے؟
یہ دنیا کے کیا ہے، دنیاوی زندگی کا سامان ہے، چند روزہ عارضی فانی ہے، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ ہے. بس انسان ادھر سے گیا تو ان کا تعلق کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ذکر کرنے کے بعد اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے، میرے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے. کیوں؟ یہ چند روزہ. میں چاہتا ہوں کہ میرے لاڈلے بندے ان چیزوں کو اپنائیں، اس سونے کو، اس چاندی کو اپنائیں جو دائمی، ان گھروں کو حاصل کرے اور گھروں کے لازمات کو، باغات کو، حور و غلمان کو جو دائمی ہے، چند روزہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس سے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت تیرے رب کے نزدیک متقی پرہیزگاروں کے واسطے. آخرت وہ جو کفر سے، شرک سے، بدعت سے، کبیرہ گناہوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بالکل رب چاہی زندگی گزارتے ہیں. رب چاہی، جیسا رب چاہتا ہے ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں. ایسی اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آخرت کی دائمی نعمتیں، دائمی سونا، دائمی چاندی اور دائمی گھر، دائمی نعمتیں، دائمی زندگی ایسے لوگوں کے حصے میں نہیں. تو بہرحال اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے اندر سونا جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، آخرت کے مقابلے میں رب کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ چند روزہ ہے، چند روزہ. اس لیے حضرت انسان کو عارضی کے لیے دائمی کے دو بھی نہیں لگانا چاہیے. عارضی کے واسطے دائمی کو، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو، نعمتوں کو دو پہ نہیں لگانا چاہیے. یہ عقل کے خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے. دیکھیں جی ترجمہ، ولولا، اور اگر نہ ہوتی، ان یہ بات کہ یکون الناس ہو جائیں گے لوگ، امت الواحدہ ایک ہی امت، ایک ہی دین پہ، ٹھیک، یعنی کفر کے دین پہ، دین کفر، کفر کے راستے پہ ایک ہی امت، یعنی کافر. اللہ اگر یہاں پہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے دین کا، امت کے کئی معنی آتے ہیں. امت جماعت کو بھی کہتے ہیں، امت طریقے کو بھی کہتے ہیں، امت مدت کو بھی کہتے ہیں، امت دین کو بھی کہتے ہیں، امت ملت کو بھی کہتے ہیں. یہاں دین کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لوگ ہو جائیں گے ایک دین پہ، لجعلنا، تو البتہ بنا دیتے ہیں، لمن یکفر بالرحمن، ان لوگوں کے واسطے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، کفر کرتے ہیں رحمان کے ساتھ، کیا بنا دیتے؟ لبیوتہم، ان کے گھروں کے واسطے، سقفاً، چھت، من فضۃ، چاندی کے، ومعارج، اور سیڑھیاں، علیہا یظہرون، جن پہ وہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم، اور ان کے گھروں کے واسطے، ابواباً، دروازے، وسرورا، اور تخت یا چارپائیاں، علیہا یتکئون، جس پہ بیٹھتے ہیں یا تکیہ لگاتے ہیں. یہ ساری چیز کس کی بنائے تھے؟ چاندی کی. اور صرف چاندی کی نہ بناتے، وہ زخرفہ، اور سونے کی بناتے تھے. کس کی بناتے تھے؟ یہ چیزیں سونے کی بناتے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود سونا ہے، چاندی ہے، دنیا داروں کے نزد بڑی اس کی قیمت ہے، بغیر اس کی کوئی قیمت نہیں. کیوں؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بے شک ان میں سے ہر ایک چیز البتہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان، دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان ہے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کے حبیب کی طرف سے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں اس کو کھانا پینا استعمال کرنا ممنوع ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے بے وقت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اے اللہ. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقی پرہیزگار لوگوں کے واسطے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان متقی پرہیزگار لوگوں میں سے بنا دے.